کیا تم جانتے ہو زمین پر ایک ایسی قوم گزری ہے جو ہوا کو اپنی غلام سمجھتی تھی، جو فخر سے کہتی تھی ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ مگر ایک دن وہی ہوا ان کے نام، ان کے جسم اور ان کے شہر سب کچھ مٹا گئی۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ قرآن کی گواہی ہے۔ حضرت نوح کے بعد زمین پر ایک قوم آباد ہوئی، نام تھا عاد۔ یمن اور عمان کے درمیان احقاف کے ریگستان میں ان کا شہر تھا ارام ذات العماد، ستونوں والا شہر جو غرور میں آسمان سے باتیں کرتا تھا۔ ان کے جسم پہاڑوں جیسے تھے، قد بادلوں کو چھوتے تھے، گھوڑوں کے قدموں سے زمین گونج اٹھتی تھی۔ بڑے بڑے محلوں کی کھڑکیوں سے روشنی دور دور سے نظر آتی۔ بچے کم عمری میں چٹانیں اٹھاتے اور بزرگ فخر سے کہتے ہمارے بچے پہاڑ جھکا دیں گے۔ مگر طاقت کے ساتھ دلوں میں شکر نہیں تھا، صرف غرور تھا۔ وہ کہتے تھے ہم ہی زمین کے وارث ہیں، ہم ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اللہ نے ان کی طرف اپنا نبی بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام۔ نرم لہجہ، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قوم ہنس پڑی، کہنے لگے کیا تو چاہتا ہے ہم باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ ہم طاقتور ہیں، ہمیں کون چھو سکتا ہے؟ حضرت ہود نے فرمایا میں تمہیں اس عذاب سے ڈراتا ہوں جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مگر غرور نصیحت نہیں سنتا۔ حضرت ہود بازاروں میں گئے، محلوں کے دروازوں پر کھڑے ہوئے، آخری دعوت دیتے رہے۔ کوئی مذاق اڑاتا، کوئی ہنستا، کوئی منہ موڑ لیتا۔ پھر وادی میں عجیب نشانیاں ظاہر ہونے لگیں۔ رات کو آسمان سے گہری آوازیں آئیں، نہ بادل تھے نہ بجلی۔ لوگ بولے یہ پہاڑوں کی آواز ہے۔ حضرت ہود نے کہا یہ رحمت نہیں، یہ تنبیہ ہے۔ پھر اللہ کا فیصلہ آیا۔ 3 سال بارش کا ایک قطرہ نہیں گرا، ندیاں سوکھ گئیں، زمین پتھر بن گئی، جانور گرنے لگے۔ لوگ حضرت ہود کے پاس آئے، انہوں نے کہا اب عذاب قریب ہے۔ وہ فخر، وہ آواز، وہ ہنسی سب ختم ہو گئی۔ آخرکار آسمان پر 3 بادل آئے، ایک سرخ، ایک سفید اور ایک سیاہ۔ آواز آئی ایک بادل چن لو۔ انہوں نے سیاہ بادل چنا۔ اس میں پانی ہے، یہ رحمت ہے۔ مگر وہ رحمت نہیں تھا، وہ قہر تھا۔ ہوا چلی، ریت اور پتھر اڑے لگے، محل ستونوں سمیت گر گئے۔ 7 رات 8 دن ہوا چلتی رہی۔ جب سب کچھ تھم گیا تو صرف خاموشی تھی۔ لاشیں کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح زمین پر پڑی تھیں۔ صرف وہی لوگ بچے جو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے۔ حضرت ہود علیہ السلام تباہ شہر کو دیکھ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے اور زبان پر یہ الفاظ، تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہے۔